کرتا. صحیح ہے نا, سب بیکار کی باتیں ہمارے سامنے لوگ حوالے دے رہے ہوتے ہیں, وہ فلانے فلاسفر نے یہ. میں نے کہا پھینک رہا ہے, پھینکنے دو سالے کو. اگر اتنا نیک ہے تو خدا کے پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا؟ اتنا اچھا ہے تو اتنا اچھا ہے اگر, تو اس کو تو اللہ کو ماننا چاہیے کہ یار یہ سارا نظام خود نہیں بن سکتا, خدا نے بنایا ہے. اور جب خدا کو مانے گا تو پھر خدا کا بندوں سے لکھ کیا, اس پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اتنی بڑی چیز پہ آپ غور کر نہیں رہے اور پیچیدگیوں میں الجھا کے انسانیت کی کو تباہ و برباد کر دیا. آپ کو پتہ ہے رشیا میں یہ جب یہ کمیونزم پھیلا ہے نا رشیا میں, اور سوشلزم جب رشیا میں پھیلا ہے, اور انہوں نے کہا کہ انسان یہ جو ملکیت ہے نا, ملکیت ہر چیز کی گورنمنٹ مالک ہوگی, شخصی ملکیت کا انکار کیا نا رشیا نے. آپ کو پتہ ہے نا کہ بھائی یہ خدا کا بھی انکار, مذہب کا بھی انکار, شخصی ملک, ہر چیز کی مالک گورنمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے معاشرے میں ایک متوازن نظام پیدا ہوگا. یہ جو کروڑ پتی ہے, غریب سے غریب تر, یہ سارا سیٹ اپ ختم, ہر چیز کی مالک گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آپ کو دے گی, سب چیزوں میں سب لوگ مشترک ہیں. یہ چیز اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. لیکن اس کو پاس کرنے والے اور اس پہ تحریکیں چلانے والے دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے. اب تو چونکہ وہ تحریکیں ہمارے بچپن میں, یہ تحریکیں پاکستان میں بھی چلنا شروع ہو گئی تھیں کہ سرخ انقلاب پاکستان میں بھی آئے گا اور یہ کمیونزم پھیلے گا, اور جو ہے نا ہر چیز کی مالک گورنمنٹ ہوگی, اور یہ لوگوں میں ایک آدمی اتنے بڑے بلڈر کروڑوں روپے کا مالک, دوسرا رکشہ چلا رہا ہے, یہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ ختم. ایک عدل و انصاف کا نظام ہوگا, بنیادی چیزیں ہر شخص کے پاس برابر ہوں گی. یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. اسلام کہتا ہے جس شخص نے پیسے کمائے ہیں, گورنمنٹ اس کے پیسوں کی مالک نہیں ہے. وہ شخص دیکھو, یہ جنہوں نے خدا کو ڈکشنری سے نکالا ہے نا, انہوں نے گورنمنٹ کو خدا بنایا ہوا ہے. یہ جتنے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں نا کہ خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہے, یہ ریاست کو گاڈ سے زیادہ انہوں نے مقام دے دیا ہے. خدا کتنا ٹیکس لیتا ہے سال میں؟ بولو نا, 2.5% لیتا ہے, اور وہ بھی ہر ایک سے نہیں, مالداروں سے, اور مالداروں کی بھی ہر چیز پہ نہیں, صرف 4 چیزوں پہ. آپ نے اگر فلیٹ لیا کرائے پر دے دیا, اللہ کہتے ہیں فلیٹ کی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے فلیٹ بیچنے کے لیے لیا تو اس پہ زکوٰۃ ہے. گاڑی آپ نے رینٹ پہ چلانے کے لیے لی, گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑی بیچنے کے لیے خریدی, اس پہ زکوٰۃ ہے. تو ہر چیز پہ نہیں ہے, صرف سونے چاندی, مال تجارت اور نقدی, ان چیزوں پہ ہے. اور وہ بھی سال میں 1 دفعہ, اور وہ بھی قسطوں میں بھی دے سکتے ہو. اور دینی بھی اللہ کو ڈائریکٹ نہیں ہے, جا کے اپنے ماموں کو دے دو آپ اگر غریب ہے, بس اللہ کہتے ہیں مجھے مل گئی. وہ اپنے بھانجے کو دے دو, اپنی بہن کو دے دو, اپنے بھائی کو دے دو. کیا ہو گیا؟ کتنا خوبصورت خدا کی ریاست کا قانون, جو ٹیکس کو, جو خدا کا متعین کردہ ٹیکس ہے, کتنا خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ خدا اس کے علاوہ کسی اور ٹیکس کا قائل نہیں ہے. اور اللہ بقرعید میں کہتا ہے ایک اور ٹیکس ہے, جانور کاٹ کے غریبوں کو خود بھی کھلاؤ, غریبوں کو بھی کھاؤ, خود بھی موٹے ہو جاؤ گے, پروٹین ملے گا تمہیں. بقرعید میں تو ہمارے ہی مزے ہو رہے ہوتے ہیں, نام ہوتا ہے عبادت کا, لیکن لاسانی کے کٹے بھی چل رہے ہیں, لاسانی والے بھی نوٹ چھاپ رہے ہیں, اور جناب لوگ کٹے بنا کے, میرا کوئی لاسانی نے کوئی کمیشن پہ نہیں رکھا ہوا کہ بیان میں ان کا, بعض لوگوں کا ویسے ہی تذکرہ آ جاتا ہے. لاسانی والوں سے میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں, کیونکہ اب نا ہر چیز پہ کہتے ہیں اب لگتا ہے بیٹا یہ لاسانی سے کوئی ان کا کمیشن چل رہا ہے. خیر, موٹے کٹے بکتے ہیں, کٹتے ہیں, غریبوں کے پیٹ بھرتے ہیں, یہ عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. اور فطرانہ عبادت ہے, اللہ کے ٹیکس میں فطرانہ آتا ہے, وہ بھی اتنا تھوڑا سا رکھ دیا, 2.25 کلو گندم, وہ بھی اپنے بہن کو دے دو, اپنے بھائی کو دے دو, اپنے بھتیجے کو دے دو, ساس کو دے دو. صرف ماں باپ کو اور اولاد کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ, کیونکہ ماں باپ کو دینے میں گویا کو وہ لوٹ کے خود ہی آ رہی ہے نا. بیوی کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ اس کا تو نان نفقے میں پھر جیب خرچی میں زکاتیں کاٹتا رہے گا, ٹھیک ہے نا, اس کا فائدہ خود ہی. لیکن ساس کو بھی دے سکتے ہو, سسر کو بھی دے سکتے ہو, داماد کو بھی دے سکتے ہو, بہو کو بھی دے سکتے ہو, بہن کو بھی دے سکتے ہو, بھائی کو بھی, بلکہ ڈبل ثواب ہے. نبی نے فرمایا زکوٰۃ جب اپنے قریبی رشتوں کو دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا, زکوٰۃ کا بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی. اسلام آپ کو غلامی سے نکالتا ہے, اور جو خدا کی غلامی میں نہیں آتے نا, ان لوگوں نے آپ کو ریاستوں کا غلام بنایا ہوا ہے. ریاست کتنا ٹیکس لیتی ہے آپ کی سوچ ہوگی. 1 کروڑ کی گاڑی ہے تو 3 کروڑ روپے لے کے آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں, روڈ پہ چلا رہے ہیں, اور وہ 2 کروڑ بھی کسی ماموں چاچے کے پیٹ میں نہیں جا رہا, صحیح ہے نا, وہ بھی گورنمنٹ کے پیٹوں میں جا رہا ہوتا ہے.
اور اس میں اتنی دھاندلیاں، اتنی کرپشن، کھربوں روپے کے لوگ مالک بن گئے وہ ٹیکس کھا کھا کے، اس میں ہر جگہ رشوت. اس کو کہتے ہیں لبرل لوگ ہیں، خدا کو نہیں مانتے، انسانوں کو ہر ایک آزاد کر دیا. آپ نے آزاد نہیں کیا، آپ نے انسان کو کرپٹ لوگوں کا غلام بنا دیا ہے آپ نے. اسلامی ریاست میں خوب سمجھ لیں، حکومت کا کام لوگوں کے پیسوں کی حفاظت کرنا ہے، لوگوں سے پیسے چھیننا نہیں ہے. ٹیکس اتنا لینا جائز ہے کہ اس اصول کے تحت کہ بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان، اجتماعی جہاں فائدہ ہوگا نا وہاں. اس کی مثال ایسے جیسے دیکھو گلی میں ایک سڑک بننی ہے، یہ ابھی ہماری گلی میں 2 گارڈ رکھے نا، چوری چکاریاں بہت ہو رہی تھی. اب گارڈ رکھے ہیں تو ان گارڈوں کی تنخواہ ہر گھر سے لی جائے گی نا، تو یہ ٹیکس جائز ہے کہ بھائی یہ گارڈ کے مصارف محلے والوں نے پورے کرنے ہیں، یہ چور چکے سے بچنا. اب اگر اس میں کوئی ایک گھر کہتا ہے میں نہیں گارڈ کی تنخواہ دے رہا، بھائی تیرے باپ کو بھی دینی پڑے گی، کیونکہ جب سب کے لیے رکھا ہے تو آپ کو بھی دینا پڑے گا. تو ایک گارڈ کی تنخواہ میں ہر گھر سے آپ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے، اس میں ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ گلی والوں کا فائدہ ہے. تو آپ نے کس کو پکڑا دی؟ گارڈ کو پکڑا دی. اس حد تک ٹیکس تو ٹھیک ہے. یا کوئی روڈ بنانا ہے سب کے مفاد کے لیے، اور اس میں بھی شریعت پہلے حکومت کو یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ دوسرے، کیونکہ ٹیکس شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے یہ، کیونکہ حکومت کا کام لوگوں کے مال کی حفاظت ہے، لوگوں کا مال لینا نہیں ہے. حکومت کا کام ہے کہ جتنے لوگ کما رہے ہیں نا وہ ببانگے دہل گورنمنٹ کو بتائیں ہم اتنا کما رہے ہیں، ہم نے کمایا ہے، یہ ہمارا ہے. تو گورنمنٹ کہے گی آپ کا ہے، اب اس کو کوئی لے نہیں سکتا. یہاں گورنمنٹ کو بتاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. چور کو بتا دے گا آدمی، ڈاکو کو بتا دے گا، کیونکہ پتہ ہے یار تھوڑا سا مہینے کا باندھ دو، ڈاکو کچھ نہیں کہے گا. کہ محلے کے نا کچھ بدماش تھے جو انہوں نے کیا کیا کہ ہم سے یہ لیاری کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ ایک بندہ گولڈ لے کے جا رہا ہے، تو بدماش نے بلایا چھپا کے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کہا سر وہ چوری نہ کر لے. کیا جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ہر مہینے اتنا دے دیا کرو، اس کے بعد کوئی تمہارے مال کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. وہ بھی کم لے رہے ہوتے ہیں ڈاکو بھی. یہ بتا رہا ہوں جو گورنمنٹ لے رہی ہوتی ہے نا، اور اس کے بدلے میں دے کیا رہی ہے؟ گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، علاج کا بیڑا غرق. کسی گورنمنٹ ہاسپٹل چلے جاؤ، آدمی کہتا ہے روڈ پہ تڑپ کے مر جاؤں اس ہسپتال سے بہتر ہے جو حالات چل رہے ہیں وہاں پہ. اور جو دنیا میں، ہاں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے مال کی گورنمنٹ کے ذمہ حفاظت ہے. حفاظت جب ہوتی تو لوگ اپنا مال بتاتے ہوئے خوش ہوتے. لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں میرے ہیں. اب بتاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں یار چوڑے میں آ جائیں گے. دوسرا کام، گورنمنٹ اگر لوگوں کی اجتماعی ضرورت پوری کرے گی نا تو سب سے پہلے ملکی وسائل اختیار کرے گی. سمجھتے ہو؟ کسی کی شخصی زمین سے نہیں نکال سکتی کچھ بھی. آپ کی شخصی زمین سے جو نکلا، اسلام کیا کہتا ہے؟ کس کا ہے؟ آپ کا ہے، وہ گورنمنٹ کا نہیں ہے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے کہ لوگوں کے لیے، یہ جو کہتے ہیں نا جمہوریت لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کے لیے ہوتا نہیں ہے، نام ہے لوگوں کا. اس سے وہ آمریت 100 گنا اچھی ہے جو بادشاہ ہو لیکن لوگوں کے مال کا محافظ ہو اور اپنی تنخواہ بہت زیادہ لے رہا ہو، وہ پھر بھی ایک تک بنتا ہے اس کا. یہ جو ہمارے یہاں سڑا ہوا نظام مسلط ہے، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا. تو پھر وسائل پوری کرے گورنمنٹ کہاں سے؟ خزانوں سے، جو حکومت کے پاس وسائل ہیں. پھر حکومت تجارت کرے، لوگوں کو سروسز دے، ان سے پیسے کمائے. اس طرح گورنمنٹ کے پاس اتنے کمانے کے وسائل ہیں کہ صرف ایک انتہائی قحط زدہ ملک میں تو ٹیکس کا نظام چلے گا، ورنہ ٹیکس کی ضرورت. خلافت عثمانیہ کتنی بڑی تھی، 5 روپے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا اس میں، حالانکہ نہ پیٹرول دریافت ہوا تھا اور نہ کوئی یہ جو آج کل اتنی ترقی ہے یہ بھی نہیں ہوئی تھی. 1 روپے ٹیکس نہیں تھا، بجائے کہ وسائل اتنے اپنے ہی وسائل استعمال ہو رہے ہیں. اس کے بعد بھی اگر نہیں بنتا تو پھر گورنمنٹ ٹیکس لے گی ہر ایک سے، اس کی آمدن بھی دیکھے گی، اس کے خرچے بھی دیکھے گی. حکومت یہ نہیں دیکھتی اس کے ایکسپینسز کتنے ہیں، اس کی اولاد کتنی ہے، یہ کتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا، یہ گورنمنٹ نہیں دیکھتی. گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اتنا کما رہا ہے تو اس پہ ہمیں اتنا دو. ابے بھائی جب وہ اتنا کما رہا ہے تو جن پہ خرچ کر رہا ہے وہ اسی قوم کے ہیں نا، صحیح ہے نا؟ تو یہ تو آلریڈی کر رہا ہے خرچ سارا گند. کیونکہ اسلام نہیں ہے تو اب ہر چیز پہ لیبل لگا لیا ہے اور عدل کا، حالانکہ وہ عدل
نہیں ہے, پھر بھی ٹیکس دیا کریں, ورنہ ملک اس, میں کوئی ٹیکس سے روک نہیں رہا آپ کو, میں تو بتا رہا ہوں نظام گندا ہے. ٹیکس دینے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ نہیں دیں گے تو اور گندا ہو جائے گا, کوئی اچھا نہیں ہونے والا. میرے پاس کچھ حکومت کے اہلکار بھی آئے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو ترغیب دیا کریں کہ اپنی آمدن شو کیا کریں, ٹیکس دیا کریں. میں نے کہا تاکہ وہ چوڑے میں آ جایا کریں. آپ یہ بتاؤ, اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو چوڑے میں لائیں. بعض ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ جو اپنی آمدن شو کرتا ہے وہ زیادہ پکڑا جا رہا ہے, اس پہ پابندیاں لگتی چلی جا رہی ہیں, اور جو نہیں شو کر رہا وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے. تو یہ حکومت کے نااہلی ہے نا, یہ تو سارا نظام ہی سارا گندا نظام ہے. آپ خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روس کے بڑے بڑے ماہرین تھے, انہوں نے سوشلزم کو معاشرے میں فروغ دیا. انہوں نے کہا کہ انسان کی شخصی ملکیت نہیں ہوگی, گورنمنٹ سب کی مالک ہوگی. اور انہوں نے کہا جو سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیس پہ چیزوں کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اندھی بہری قوتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ هو المسعر, چیزوں کی قیمتیں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. یہ حدیث میں آتا ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ حکم دیں کہ ہم چیزوں کے ریٹ متعین کر دیں تاکہ نہ کوئی اس سے کم پہ بیچے نہ اس سے زیادہ پہ. آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ هو المسعر, چیزوں کے ریٹ کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. اللہ کو جو چیز سستی کرنی ہوتی ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے, مہنگی کرنی ہوتی ہے کم کر دیتا ہے. اس لیے اسلام میں شدید مجبوری کے بغیر چیزوں کے ریٹ متعین کرنا بھی جائز نہیں ہے. دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض, صحیح حدیث. فرمایا لوگوں کو بزنس سے آزاد چھوڑ دو, آزاد چھوڑ دو, اللہ ایک دوسرے کے ذریعے ان کو کھلائے گا. آزاد چھوڑ دو, کوئی نہ ریٹ متعین کرو, جس نے جو بزنس کرنا ہے کرے. حکومتوں نے آزاد نہیں چھوڑا ہوا. جو کسان فصل اگاتا ہے نا, وہ 50 سال پہلے چڈی بنیان میں گھوم رہا تھا, دھوتی بنیان میں, آج بھی کس میں ہے؟ دھوتی بنیان. اتنی محنت کر کے ٹکا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ چند تاجروں کا قبضہ ہے. کس کا قبضہ ہے؟ چند تاجروں. انہی تاجر کو یہ گندم بکے گی, اس کے علاوہ کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں نہیں آ سکتی. اور ان تاجروں کو کیوں بکے گی؟ وہ بینکوں سے کروڑوں روپے قرضہ لے کے اٹھا لیتے ہیں, ان کے باپ کا 1 روپیہ بھی نہیں جا رہا ہوتا اس میں. ہائے 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 کیا بات. یہ معیشت پہ بیان چلا گیا, کسی اور طرف جا رہا ہے. بس یہ کمپلیٹ کر دوں. دیکھو یہ جو سودی نظام ہے نا, جو گوروں نے ہم پہ مسلط کیا, یہودیوں نے, اس کا کیا نقصان ہے آپ کے پاس؟ دیکھو اگر اللہ یہ سودی نظام نہ ہوتا, بینک آپ کو 5 روپے بھی نہیں قرضہ دیتا. کیا خیال ہے؟ پھر تاجروں سے جو مال اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ وہی ہوتے جنہوں نے محنت سے پیسہ کمایا ہوا ہوتا. سوری, کسانوں سے مال اٹھانے والے. اور اس میں سب آزاد ہوتے. میں بھی جب چاہتا مال اٹھاتا, آپ بھی چاہتے, کیونکہ کسی کے پاس اتنے کروڑوں روپے ہوتے ہی نہیں کہ بینک سے ٹھگ کر کے قرضہ لیا, گندم اٹھائی, مارکیٹ میں بیچا, بینک کا تھوڑا سا سود دے کے واپس کر دیا. ایسا ہوتا ہی نہیں. اور اگر بینک میں مزاربت کی بیس پہ پروفٹ ہوتا کہ بینک کہتا ہے میں 1 کروڑ اگر دے رہا ہوں تو 1 کروڑ پہ تجھے جو پروفٹ ہوگا نا, اس پروفٹ میں مجھے پرسنٹیج چاہیے, تو بھی معیشت میں اعتدال پیدا ہوتا. اس لیے کہ دیکھو 1 کروڑ بینک نے آپ کو دیا, آپ نے گندم اٹھائی, مارکیٹ میں سیل کی, جتنی مہنگی کر کے سیل کرو ٹینشن نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جتنی مہنگی سیل کرو گے بینک کا پروفٹ اتنی پرسنٹ بڑھے گا. بینک کا جتنا پروفٹ بڑھے گا نا, تو جن لوگوں نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں ان کے پروفٹ کا ریشو بھی اسی حساب سے بڑھ جائے گا. پولیس بلاؤ بھائی, اس کے علاوہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھو بینک پھر اکاؤنٹ جب کھولے, آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولیں گے, آپ نے بینک میں 1 کروڑ روپے رکھوائے, آپ بینک سے یہ ایگریمنٹ نہیں کرو گے کہ 1 کروڑ میں مجھے 2 لاکھ چاہیے. آپ کرو گے 1 کروڑ پہ تیرا باپ جتنا کمائے گا نا, مجھے پرسنٹیج چاہیے اس سے. تو سالے نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے اور مجھے 2 لاکھ پکڑا کے خوش ہو رہا ہے کہ یار مجھے 1 کروڑ پہ 2 لاکھ ملے. یہ نہیں پتا ہوتا اس بے وقوف عوام کو کہ 1 کروڑ پہ 2 لاکھ جو تمہیں ملے ہیں, اس میں جو 1 کروڑ میں جتنی چیزیں تم 1 مہینہ پہلے خرید سکتے تھے نا, اب وہ 1 کروڑ 12 لاکھ میں آ رہی ہے. تمہارا پروفٹ تو ٹکے کا نہیں ہوا. کیا ہو گیا؟ یہ بات میرے جیسے مولوی کو سمجھ میں آ رہی ہے, ہمارے ماہرین معیشت کو سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ خدا کی ہدایت نہیں ان کمبختوں کے پاس. یہ گوروں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. خدا کی طرف سے ہدایت, میں بتا رہا تھا نا, بکری کا بچہ جو ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے خدا نے سکھایا ہے, ماہرین نے آج کے پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں سکھایا. اگر وہ یونیورسٹی میں پڑھ لیتا نا بکری کا بچہ, وہ نیڈو اور ڈبے کے دودھ کی طرف جاتا, وہ بکری کے تھنوں کی طرف, وہ کہتے ہیں اس میں جرمز لگے ہوئے ہیں.
ہاں وہ میڈیکل سائنس پڑھا گیا, جراثیم شدہ ہے یار, دھویا بھی نہیں ہے میرے مالک نے آج, وہ بیڑا غرق ہو جاتا اس کا. معیشت میں بھی خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ معیشت کیسے اعتدال پہ آتی ہے. آپ ماہرین معیشت سے پوچھ رہے ہیں جا کے, ان کو کیا پتا, وہ تو IMF سے قرضے لیتے رہیں گے, بیڑا غرق کر دیا آپ کے. اور ان کو ایسا سکھایا جاتا ہے کہ ایسا دماغ پہ جادو ہوتا ہے, یہ سمجھتے ہیں ان قرضوں کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. اب تو خیر قرضوں میں اتنا جکڑ گئے ہیں کہ قرضہ اتارنے کے لیے مزید قرضہ لینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. اب تو شاید میں بھی وزیر اعظم بنا تو آتے ہی سب سے پہلے کروڑوں روپے کا قرضہ لوں گا تاکہ پرانا والا تو ختم ہو نا. تو بیڑا ہی غرق کر دیا نا اب تو.